السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال العربیۃ من الصحف والمجلات میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ عربی زبان سیکھنے سکھانے کا انشاءاللہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ پچھلے کچھ اسباق میں ہم نے التواصل الاجتماعی، وسائل التواصل الاجتماعی، سوشل میڈیا کی کچھ اصطلاحات پڑھی تھی۔ سوشل میڈیا کو کہتے ہیں عربی میں وسائل التواصل الاجتماعی، سوشل میڈیا، اور اس کی کچھ اصطلاحات جیسے لائک کرنا، شیئر کرنا، جیسے کمنٹس کرنا، اس طرح کی کچھ اصطلاحات ہم نے سیکھی تھیں پچھلے ویڈیوز میں۔ آج کے سبق میں ایسی ہی 4-5 اصطلاحات مزید ہیں جن کے لیے ہم عموماً انگریزی کلمات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ عربی زبان میں ان کے لیے کیا کلمات ہیں اور کیا اصطلاحات ہیں وہ ہم اولاً جانتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ان کلمات، ان اصطلاحات کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ محادثۃ، دردشۃ، چیٹ کو کہتے ہیں۔ چیٹ جو ہم کرتے ہیں، چیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ پر ہم کسی کو میسج کرتے ہیں، وہ ہمیں میسج کرتے ہیں اور مکمل گفتگو چلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی فیس بک پر ہوتا ہے اور یا اسی طرح سے دوسرے ایپس پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو اسے دردشۃ کہتے ہیں، دردشہ چیٹ، اور محادثۃ بھی کہتے ہیں۔ محادثہ کی معنی گفتگو، اور دردشہ کی معنی بھی بات چیت ہی ہے، مگر یہاں خاص طور سے دردشہ کا لفظ چیٹ کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا شروع میں جب سوشل میڈیا کا رواج ہو رہا تھا۔ آج کل دردشہ کم استعمال کرتے ہیں، محادثہ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ متصل بالانٹرنیٹ، آن لائن جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں متصلن، متصل بالانٹرنیٹ، یا صرف متصل بھی کہہ سکتے ہیں، متصل آن لائن، زیادہ تر متصل ہی استعمال ہوتا ہے، پورا کلمہ البتہ متصل بالانٹرنیٹ ہے۔ اور آف لائن کو کہیں گے غیر متصل، غیر متصل آف لائن۔ رابط، لنک کو کہتے ہیں رابط، لنک، رابطن، اور مشارکت الرابط کا معنی ہے لنک شیئر کرنا، لنک شیئر کرنا۔ اب ان تمام کلمات کو، 5 کلمات ہیں، پانچوں ہی کلمات کو ہم ایک ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے ان کا سمجھنا، اور آپ بھی انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم زبان سیکھنے کے مرحلے میں ایک ایک سبق کو بار بار سنیں، بڑی توجہ سے سنیں اور ایک ایک چیز کو نوٹ کریں۔ ہماری جو اسباق ہیں پچھلے 7-8 سال سے چل رہے ہیں، الحمدللہ بہت سارے احباب ہمیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے تمام اسباق کاپی میں لکھے ہیں اور خوب توجہ سے سنے ہیں اور پڑھے ہیں اور بہت انہیں فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ آپ زبان سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم محنت سے اکتا جاتے ہیں، 2-4 روز کی محنت، مہینے 1.5 مہینے کی محنت کر کے اس کے بعد میں پھر یہ طے کر لیتے ہیں، اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انسان کی ناکامی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ یہ سوچ لے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اور جو انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، پھر اسے آگے بڑھنے اور ترقی پانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ 5 اصطلاحات ہم نے 5 جملوں میں استعمال کی ہیں، آپ بھی انہیں استعمال کریں، آپ بھی انہیں اپنی کاپی میں لکھیں۔ اجریت محادثۃ ممتعۃ مع اصدقائی عبر التطبیق، تطبیق ایپ کو کہتے ہیں، ایپ کے ذریعے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرلطف گفتگو کی۔ اجریت کا معنی کی یہاں ہوگا، میں نے ایک پرلطف گفتگو کی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ عبر التطبیق، عبر کا معنی ہوتا ذریعے، ایپ کے ذریعے۔ یجب ان تبقى متصلا لنحادث، متصل آن لائن، یجب ان تبقى متصلا لنحادث، تمہیں یا آپ کو آن لائن رہنا چاہیے، لنحادث، تاکہ ہم گفتگو کریں، تاکہ ہم بات چیت کریں۔ آگے ہے لم استطع ارسال الرسالة لان هاتفي غیر متصل، آف لائن۔ لم استطع ارسال الرسالہ، میں میسیج نہیں بھیج سکا اس لیے کہ میرا فون آف لائن تھا۔ ارسلت لك رابط الویڈیو لتشاهده، میں نے آپ کو
ویڈیو کا لنک بھیج دیا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ لیں. رابطن کا معنی لنک. ارسلت لک رابط الویڈیو لتشاہدہ، میں نے آپ کو ویڈیو کا لنک بھیج دیا تاکہ آپ اسے دیکھ لیں. تساعد مشارکۃ الرابط مع الاصدقاء فی انتشار المحتوى النافع. تساعد مشارکۃ الرابط، لنک کا شیئر، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نافع مواد کے پھیلنے میں، وائرل ہونے میں معاون ہوتا ہے. انتشار کا معنی پھیلنا ہے. مشارکت الرابط مع الاصدقاء، دوستوں کے ساتھ لنک کا شیئر کرنا، دوستوں کے ساتھ لنک کا شیئر کرنا نافع یا مفید مواد کے پھیلنے میں معاون ہوتا ہے. تو اس طرح پانچوں اصطلاحات کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا ہے. آپ انہیں سمجھیں، پڑھیں اور اپنی نوٹ بک میں یاد کریں اور اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں. زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھے ہوئے چیزوں کو، سیکھی ہوئی کلمات کو اپنی تقریر و تحریر کا حصہ بنائیں. اس زاویے سے دیکھیں کہ اس لفظ کو میں کہاں استعمال کر سکتا ہوں اور یہ لفظ، یہ جملہ، یہ تعبیر میرے کہاں کام آ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھپور، راجستھان.